تیرے خلق کو حق نے عظیم کہا، تیری خلق کو حق نے جمیل کیا۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ الحمدللہ عز و جل، قاضی ایاز مالکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی مشہور کتاب الشفاء بتعریف حقوق المصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا درس جاری ہے۔ پچھلے سلسلے میں ہم نے نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ افضل الصلاۃ والتسلیم کے اوصاف میں سے اور اللہ کے نزدیک جو آپ کا مقام ہے، اس کے بیان کا ایک طریقہ بذریعہ قسم ہے کہ اللہ نے اپنے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مختلف باتوں کی قسم یاد فرمائی، آپ کی ذات کی، آپ کی عمر کی، آپ کے زمانے کی۔ اس حوالے سے کچھ باتیں پچھلے سلسلے میں ہم نے سنی تھی، اور آج کے سلسلے میں بھی یہی ہمارا درس ہے، جو پچھلے حصے کا کچھ باقی ہے کہ کچھ اور مقامات قاضی ایاز مالکی رحمۃ اللہ تعالی نے لکھے ہیں کہ جس میں اللہ تبارک و تعالی نے نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے متعلق جو اشیاء ہیں، جو مقامات ہیں، ان کی قسم یاد فرمائی ہے۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالی سورۃ البلد کی آیت نمبر 1، 2 اور 3 میں ارشاد فرماتا ہے، لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد ووالد وما ولد، یعنی مجھے قسم ہے اس شہر کی، اور اے محبوب آپ اس شہر میں تشریف فرما ہیں، اور والد کی قسم اور بیٹے کی قسم۔ یہاں علماء نے مختلف انداز میں بحث کی ہے کہ لا اقسم بہذا البلد، کہ مجھے اس شہر کی قسم۔ جیسا کہ علم نحو کے اندر آپ پڑھ چکے ہیں کہ لا جو حرف ہے، اس کے ویسے تو معنی نفی کے ہوتے ہیں، یعنی کسی چیز سے ممانعت کرنی ہو تو اس کے لیے لا کا لفظ استعمال ہوتا ہے، لیکن لا یہ حروف زوائد میں سے بھی ہے، یعنی وہ حروف کہ جو کلام میں صرف کلام کی تحسین کے لیے، اس کو خوبصورت بنانے کے لیے آتے ہیں، مانن ان کا اس پر کوئی اثر نہیں ہوتا۔ جیسے اردو میں اس کی مثال سیدی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کا شعر، لا ورب العرش، جس کو جو ملا ان سے ملا، تو ورب العرش کا مطلب عرش کے رب کی قسم، اور لا اس سے پہلے زائدہ ہے، یعنی اس کا کلام کے اندر کوئی معنی نہیں ہے، صرف تحسین کلام کے لیے، وزن شعری کے لیے یہ لا استعمال ہوا ہے۔ تو عربی زبان کے اندر لا کا جو لفظ ہے، یہ بعض اوقات کلام میں استعمال ہوگا، جو گفتگو کی جا رہی ہے اس میں استعمال ہوگا، لیکن وہ لفظی اعتبار سے کوئی عمل اس میں نہیں کرے گا، معنی اس کا وہاں پہ کوئی ہوگا نہیں، صرف ایک کلام کے اندر خوبصورتی پیدا کرے گا۔ اور یہ لا جو زائد ہوتا ہے وہ عمومی طور پر قسم سے پہلے آتا ہے، عمومی طور پر قسم سے پہلے آتا ہے۔ تو لا اقسم بہذا البلد، تو اس کا ایک معنی تو بنے گا کہ مجھے اس شہر کی قسم، مجھے اس شہر کی قسم، لا زائد ہو گیا، یعنی اقسم بہذا البلد، میں اس شہر کی قسم اٹھاتا ہوں، ٹھیک ہے۔ اور ایک معنی امام ابو طالب المکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے یہ کیا ہے کہ لا کو انہوں نے زائد نہیں مانا، بلکہ لا کا جو معنی ہے وہی رکھا ہے، اور اس کا معنی یہ کیا کہ لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد، یعنی اے محبوب آپ اس شہر میں تشریف فرما ہیں تو اس کی قسم ہے، ورنہ آپ کے نکلنے کے بعد میں اس کی قسم نہیں اٹھاؤں گا۔ یعنی قسم کا اٹھانا چاہے مکہ مکرمہ کا ہو چاہے مدینہ منورہ کا ہو، کس کی وجہ سے ہے؟
حضور علیہ السلام کی وجہ سے مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے شان حبیب الرحمن کے اندر یہ ارشاد فرمایا کہ مکہ مکرمہ کے اندر بہت ساری برکتیں ہیں، کعبہ معظمہ بھی موجود ہے، حجر اسود بھی موجود ہے، مقام ابراہیم بھی موجود ہے، حضرت اسماعیل علیہ نبینا علیہ السلام کی قبر بھی موجود ہے، مینا بھی مکہ مکرمہ کے ساتھ ہی ہے، بڑی برکتیں ہیں۔ لیکن اس کی سب سے بڑی برکت کیا تھی؟ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ کرام۔ یہ نہیں فرمایا کہ مجھے اس شہر کی قسم اس لیے کہ اس میں کیا ہے؟ کعبہ ہے، مجھے اس شہر کی قسم اس لیے کہ اس میں مقام ابراہیم ہے، مجھے اس شہر کی قسم اس لیے کہ اس میں مسجد حرام ہے، نہیں، بلکہ یہ ارشاد فرمایا کہ لا اقسم بہذا البلد، مجھے اس شہر کی قسم وانت حل بہذا البلد، وجہ یہ ہے کہ آپ اس میں تشریف فرما ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس لیے جب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لے گئے تو اس سے اشارتاً معلوم ہوتا ہے کہ مدینہ منورہ کی جو عظمت ہے وہ مکہ مکرمہ سے بڑھ کر ہے۔ اس کی تفصیل انشاءاللہ آگے ابحاث اس کی موجود ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا جو مبارک شہر ہے مدینہ منورہ وہ افضل ہے یا مکہ مکرمہ افضل ہے، لیکن ہمارے نزدیک ہیں دونوں افضل، دونوں کی فضیلتیں اپنی جگہ پر ہیں۔ ہمارے نزدیک جو ہے وہ مدینہ منورہ مکہ مکرمہ سے افضل ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن اعلیٰ حضرت نے بات ختم فرما دی ہے کہ طیبہ نہ سہی مکہ ہی بڑا زاہد، ہم عشق کے بندے ہیں کیوں بات بڑھائی ہے، ٹھیک ہے۔ مکہ مکرمہ آپ کے نزدیک ٹھیک ہے بڑھ کر ہوگا، اپنی جگہ ٹھیک ہے، مدینہ منورہ سے آپ کے نزدیک بڑھ کر ہے، لیکن ہمارا عشق یہ کہتا ہے کہ اصل جو ہے وہ مقام مدینہ منورہ ہے۔ مدینہ منورہ میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف فرما ہے، آپ نے اس کے لیے مکہ مکرمہ سے زیادہ محبوب ہونے کی دعا کی، برکت کی دعا کی، تو اس لیے مدینہ منورہ مکہ مکرمہ سے ہمارے نزدیک یہ افضل ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے کہ لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد، مجھے اس شہر کی قسم کہ آپ اس میں تشریف فرما ہے۔ فرماتے ہیں لا اقسم به اذا لم تکن فیہ بعد خروجک منہ حکاہ مکی، یعنی لا اقسم کا مطلب ہے کہ میں شہر کی قسم نہیں اٹھاؤں گا اے محبوب جب آپ اس میں تشریف فرما نہیں ہوں گے، جب آپ یہاں سے تشریف لے جائیں گے، یعنی آپ کے جانے کے بعد مجھے اس شہر کی قسم نہیں ہے۔ اس کو امام ابو طالب المکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے حکایت کیا ہے۔ وقیل، اور کہا گیا ہے کہ لا زائدۃ، لا کیا ہے؟ زائدہ ہے، ای اقسم به وانت به یا محمد حلال او حل لك ما فعلت فيه على التفسیرین، یعنی اب اس کا معنی یہ بنے گا کہ میں اس شہر کی قسم کھاتا ہوں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ اس شہر کے اندر ہیں۔ حل کا معنی ایک تو ہے حلال ہونا، حلال ہونے کا مطلب یہ کہ مکہ مکرمہ میں جس کا بھی داخلہ ہوگا وہ کس کے ساتھ ہوگا؟ احرام کے ساتھ ہوگا۔ جو بھی میقات کے باہر سے آئے گا، مدینہ منورہ سے آئے گا یا پاکستان ہندوستان سے جائے گا، جو بھی میقات کے باہر سے آئے گا تو اس کا داخلہ کیسے ہوگا؟ احرام کی حالت میں۔ اس کو کیا بولتے ہیں؟ محرم، اس کو محرم بولتے ہیں۔ اور اگر احرام کی حالت سے نکل جائے تو اس کو کیا بولتے ہیں؟ حلال۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی خصوصیت ہے کہ جس وقت فتح مکہ ہوئی تو اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو اس بات کی اجازت مرحمت فرمائی کہ آپ بغیر احرام کے بھی مکہ مکرمہ میں داخل ہو سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اسی طرح مکہ مکرمہ کے اندر جس نے داخل ہونا ہے تو اس کے بعد وہاں پر اس کے لیے پابندیاں ہیں، قتال ممنوع ہو جاتا ہے، قتال ممنوع ہے حرم کے اندر، ٹھیک ہے، حرم کی حدود میں قتال نہیں ہو سکتا، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے ایک ساعت کے لیے، ایک گھڑی کے لیے یہ چیز فتح مکہ کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے حلال فرما دی۔ تو فرمائے دونوں تفسیروں کو سامنے رکھیں آپ، یعنی مدینہ منورہ یا مکہ مکرمہ کے اوپر، تو فتح مکہ کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ مکرمہ میں بغیر احرام کے داخلے کی اجازت ملی، اسی طرح ایک ساعت کے لیے آپ کے لیے قتال وہاں پر حلال کیا گیا۔ تو فرمایا کہ حلال، یعنی حل کا معنی کیا ہے؟ وہاں پر آپ حالت بغیر احرام کے تشریف لے جائیں، ایک معنی یہ ہے۔ او حل لک ما فعلت فیہ، یا آپ اس میں جو کرنا چاہیں وہ آپ کے لیے حلال ہے، یعنی جس کی آپ کو اللہ نے اجازت دی ہے آپ اس میں جو کرنا چاہیں کر سکتے ہیں۔ اور حل کا ایک معنی حل یحل، یعنی اس مقام پر قیام کرنا ہے، ٹھہرنا ہے، ٹھیک ہے۔
والمراد بالبلد، اور یہاں پر جو بلد کا لفظ استعمال ہوا ہے، شہر کا لفظ استعمال ہوا ہے، عند ہؤلاء مکہ، ان کے نزدیک کیا ہے؟ مکہ مراد ہے۔ وقال الواسطی، اور امام واسطی کہتے ہیں ای نحلف لک بهذا البلد الذي شرفته بمكانك فيه حيا وببركتك میتا، یعنی المدینہ، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ گویا یوں فرماتا ہے کہ ہم حلف اٹھاتے ہیں، ہم قسم اٹھاتے ہیں اس شہر کی، وہ شہر کے جس کو آپ نے اپنے ٹھہرنے کے ساتھ مشرف کیا ہے، اپنے ٹھہرنے کے ساتھ مشرف کیا ہے، حیًّا، زندگی میں بھی، وَبِبَرْكَتِكَ مَيِّتًا، اور انتقال کے بعد بھی جو آپ کی برکتیں ہیں اس کی وجہ سے ہم اس شہر کی قسم اٹھا رہے ہیں۔ تو اس صورت میں معنی کیا بنے گا؟ المدینہ، یعنی مدینہ۔ وَالْأَوَّلُ أَصَحُّ، پہلا کیا ہے قول؟ ٹھیک ہے کہ یہ قسم کس کی ہے؟ مکہ مکرمہ کی ہے۔ لِأَنَّ السُّورَةَ مَكِّيَّةٌ، اس لیے کہ سورت کون سی ہے؟ مکی ہے، اور مکی سورت کے بارے میں آپ کو معلوم ہے کہ مکی سورت کون سی کہلاتی ہیں؟ جو ہجرت سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی۔ وَمَا بَعْدَهُ يُصَحِّحُ قَوْلُهُ تَعَالَى حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ، یعنی پہلے قول کی تائید جو ہے، ایک تو اس سے ہو گئی کہ یہ کیا ہے؟ مکی ہے، لہذا ابھی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ کی طرف ہجرت ہی نہیں فرمائی، تو مدینہ منورہ کی قسم کیسے یاد فرمائی جائے گی؟ دوسرا یہ ہے کہ جو آگے لفظ ہے حلم بہذا البلد، کہ آپ اس میں تشریف فرما ہیں، تو چونکہ آپ مکہ مکرمہ میں تشریف فرما تھے، تو اس لیے قسم آپ کے تشریف فرما ہونے کی اٹھائیے، اس لیے اس وقت حضور علیہ الصلوۃ والسلام مکہ مکرمہ میں تھے، تو اس اعتبار سے جو قسم بنے گی وہ کس کی بنے گی؟ مکہ مکرمہ کی بنے گی۔ وَنَحْوُهُ قَوْلُ ابن عطاء فی تفسیر قوله تعالی وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينَ، کہ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالی نے سورہ والتین کے اندر کچھ قسمیں یاد فرمائی، والتین والزیتون وطور سینین وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينَ، کہ مجھے اس امن والے شہر کی قسم۔ تو اس شہر کو امن جو ملا ہے وہ کیوں ملا ہے؟ وہ بھی مکہ مکرمہ ہی کی قسم یاد فرمائی ہے، وہ بھی مکہ مکرمہ کی قسم یاد فرمائی ہے، لیکن اس شہر کو امن کیوں ملا ہے؟ تو امام عطا فرماتے ہیں کہ امنہ اللہ تعالی بمقامہ فیہا وکونہ بہا، یعنی اللہ تبارک و تعالی نے اس مکہ مکرمہ کو اس لیے امان عطا فرمایا ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام اس میں ٹھہرے ہوئے ہیں اور آپ اس میں تشریف فرما ہیں، آپ اس میں تشریف فرما ہے، لیکن نتیجہ کیا نکلے گا؟ وہ یہ بیان کرتے ہیں فَإِنَّ كَوْنَهُ أَمَانٌ حَيْثُ كَانَ، حضور علیہ الصلوۃ والسلام جہاں پر ہوں وہاں امان ہی امان ہوتا ہے۔ اب مکہ مکرمہ میں ہے، مکہ مکرمہ کو امان حاصل ہے، مدینہ منورہ میں ہے، مدینہ منورہ کو امان حاصل ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے یہ ارشاد فرمایا کہ وَوَالِدٍ وَمَا وَلَدٍ، اور مجھے والد کی قسم اور بیٹے کی قسم۔ اس میں والد سے مراد کون ہے، بیٹے سے مراد کون ہے؟ علماء کے مختلف اقوال ہیں۔ ایک قول کے مطابق یہاں پر والد سے مراد حضرت آدم علیہ نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام ہے، آدم علیہ نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام ہے، اور اس صورت میں جو ولد کا معنی بنے گا وہ مطلق بنے گا، ایک تفسیر کے مطابق مطلق بنے گا، یعنی آپ کی تمام اولاد کی قسم، آپ کی تمام اولاد کی قسم۔ اور ایک قول کے مطابق حضرت آدم علیہ السلام کو بھی والد تسلیم کریں تو بھی ولد سے مراد یہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے، تو فرمایا کہ آدم علیہ السلام کی قسم کے وہ والد ہیں، اور کامل بیٹے کی قسم یعنی جو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے۔ ایک تفسیر اس کی یہ ہے، اور دوسری تفسیر اس کی یہ ہے کہ والد سے مراد یہاں پر حضرت سیدنا ابراہیم علیہ نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام ہے، حضرت سیدنا ابراہیم علیہ نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام ہے، اور اس صورت میں یہاں پر ولد سے مراد نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات گرامی ہوگی، کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قسم جو والد ہیں، اور بیٹے کی قسم یعنی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی قسم۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں، جیسے قربانی کے حوالے سے خاص طور پر اہل مکہ کی جو نسبت کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، جب صحابہ کرام علیہم رضوان نے استفسار کیا کہ قربانیاں کیا ہیں، تو فرمایا کہ ہذہ سنت ابیکم ابراہیم علیہ السلام، کہ یہ تمہارے والد ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ تو
تو چونکہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام اور قریش جو ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے آ رہے تھے، تو اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خاص نسبت حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف کی جاتی ہے اولاد ہونے کے اعتبار سے۔ جب معراج پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے کر گئے تو وہاں پر بھی تمام انبیاء کرام علیہ السلام کا استقبال یوں تھا، مرحبا بالنبی الصالح مرحبا بالاخ الصالح، کہ نبی صالح یعنی نیک نبی اور نیک بھائی کو خوش آمدید، نیک نبی اور نیک بھائی کو خوش آمدید۔ لیکن حضرت آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام اور حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے جو خطاب کیا، جو آپ کو خوش آمدید کہا، اس کے الفاظ تھے مرحبا بالنبی الصالح مرحبا بالابن الصالح، کہ نبی صالح کو، نیک نبی کو خوش آمدید اور نیک بیٹے کو خوش آمدید، ٹھیک ہے۔ تو چونکہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام ان کی اولاد میں سے ہیں ظاہری اعتبار سے، تو اس لیے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو یہاں پر بیٹا کہہ کے خطاب کیا گیا ہے۔ جبکہ مولا علی قاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے شرح الشفا کے اندر بعض علماء کے حوالے سے، اور یوں ہی مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے شان حبیب الرحمن کے اندر اس بات کو بیان کیا کہ یہاں پر والد سے مراد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے، والد سے مراد نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات ہے، اور وما ولد اور بیٹے سے مراد یہاں پر یا تو تمام امت ہے، یا تو تمام امت ہے، کہ آپ کی امت کی قسم جو آپ کی اولاد کی طرح ہے۔ خود نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں تمہارے والد کی طرح ہوں، میں تمہارے لیے والد کی طرح ہوں۔ تو چونکہ شفقت کے اعتبار سے، محبت کے اعتبار سے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اولاد آدم کے لیے، اپنی امت کے لیے خاص طور پر یہ کیا ہے، والد کی طرح ہے، کہ جس طرح والد اپنی اولاد کے اوپر شفیق ہوتا ہے، اسی طرح نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بالخصوص اپنی امت پر کیا ہے، شفیق ہیں۔ تو یہاں پر والد سے مراد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی، اور وما ولد سے مراد تمام آپ کی امت، یا پھر اس سے مراد جو ہے وہ اہل بیت اطہار ہیں، اہل بیت اطہار ہیں، کہ والد کی قسم اور آپ کی جو اولاد ہے اس کی قسم، ٹھیک ہے۔ بہر صورت یہاں پر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اللہ تبارک و تعالی نے قسم یاد فرمائی ہے، تو اس سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمت واضح ہوتی ہے کہ دو مقام پر اللہ تبارک و تعالی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ہی صورت کے اندر قسم یاد فرمائی، لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد، اس شہر کی قسم کہ آپ اس میں تشریف فرما ہے، ایک قسم یہ ہوئی، ووالد وما ولد، اور والد کی قسم اور بیٹے کی قسم ایک قسم یہ ہوئی۔ تو دو قسمیں اللہ تبارک و تعالی نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اس صورت کے اندر یاد فرمائی ہیں۔ دیکھیے ثم قال تعالی، اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے ووالد وما ولد، والد کی قسم اور بیٹے کی قسم۔ من قال اراد آدم فهو عام، جس نے کہا کہ یہاں پر آدم علیہ السلام ہے مراد والد سے، تو اولاد کیا ہو جائے گی، عام ہو جائے گی، سب اس کے اندر آ جائیں گے، لیکن ایک قول کے مطابق صرف اور صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہوں گے، صرف اور صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہوں گے۔ ومن قال ہوا ابراہیم، اور جن مفسرین نے یہ کہا کہ یہاں پر والد سے مراد ابراہیم علیہ السلام ہے، تو پھر بیٹے سے مراد فہی انشاء اللہ تعالی اشارۃ الی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، انشاءاللہ یہاں پر بیٹے سے مراد کیا ہوگا، محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات کی طرف اشارہ ہوگا۔ فتضمن السورۃ القسم به صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فی موضعین، لہذا اس صورت میں یہ صورت کیا ہو جائے گی، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی قسم کو دو مقام پر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی قسم یاد کرنے والی ہو جائے گی، یعنی اس صورت کے اندر دو مقام پر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی قسم کو ذکر کیا گیا ہے۔ یہاں تک یہ بات پوری ہو گئی سورہ بلد کے حوالے سے۔ اب اگلا ایک اور موضوع بیان کرتے ہیں اس حوالے سے کہ قرآن پاک میں کچھ حروف ہیں جو حروف مقطعات کہلاتے ہیں، حروف مقطعات کہلاتے ہیں، جیسے الف لام میم، طاسین میم، الف لام میم را، حامیم عین سین قاف، یہ استعمال ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو ان کو حروف مقطعات بولتے ہیں۔ یہ حروف مقطعات کیا ہیں، یہ صورتوں کی ابتدا کے اندر موجود ہوتے ہیں، ان کی تفسیر کیا ہے، اس حوالے سے علماء کے مختلف اقوال ہیں۔ ایک قول کے مطابق یہ وہ حروف ہیں کہ جن کا علم صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہے، صرف
اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہے، اور وہ اپنے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اس کا علم عطا فرماتا ہے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ سے اس امت کے کبار اولیاء کو اس کا علم حاصل ہوتا ہے، ہر ایک کو اس کا علم حاصل نہیں ہوتا۔ بعض علماء نے اس کے مختلف معنی بیان کیے ہیں کہ الف لام میم سے مراد جو ہے وہ الف سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت مراد ہیں، اعلیٰ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت مراد ہیں، لام سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا لطف مراد ہے، اور میم سے مراد اللہ تبارک و تعالیٰ کا ملک مراد ہے، ٹھیک ہے، یہ معنی بیان کیا۔ اور ایک معنی یہاں پر علماء نے جو بیان کیا ہے وہ یہ بیان کیا ہے کہ قاضی یاز مالکی رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ یہ وہ حروف ہیں کہ جن کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ قسم یاد فرماتا ہے، یہ وہ حروف ہیں جن کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ قسم یاد فرماتا ہے، یعنی قسمیں ہیں، جتنے بھی حروف مقطعات ہیں الف لام میم سے لے کر آخر تک، یہ تمام کے تمام حروف مقطعات کیا ہیں؟ قسمیں ہیں جن کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ قسم یاد فرماتا ہے، ٹھیک ہے۔ جبکہ سہل بن عبداللہ التستری رحمۃ اللہ تعالی علیہ اور امام سمرقندی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے یہ بیان کیا کہ الف سے مراد تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے، الف سے مراد اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات مراد ہے، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام کا پہلا حرف کیا ہے؟ الف، تو الف پہلا لفظ ذکر کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات گرامی کی طرف اشارہ ہے۔ لام سے مراد یہاں پر جبریل ہے، لام سے مراد یہاں پر جبریل ہے، جبریل علیہ السلام کے آخری نام کا آخری حرف کیا ہے؟ لام، تو وہ لام کا حرف لے کر ان کے نام کی طرف اشارہ کیا ہے۔ اور میم سے مراد یہاں پر محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے، یا تو آپ کے نام کے پہلا حرف لیا گیا یا پھر درمیانی حرف لیا گیا ہے۔ اچھا، اب یہ جو حروف مقطعات ہیں، اب یہ معنی تو ہو گیا، حروف مقطعات کے حوالے سے پہلے بھی یہ ذکر کیا جا چکا ہے کہ حروف مقطعات حقیقت میں کیا ہیں؟ اللہ اور اس کے رسول کے درمیان ایک راز ہیں، کوڈ ورڈ ہوتے ہیں نا، یعنی فوجوں کے یا مختلف اداروں کے کوڈ ورڈز ہوتے ہیں کہ وہ کچھ لفظ کچھ بولیں گے لیکن اس کا معنی کچھ اور ہوگا، لفظ کچھ بولیں گے، جملہ کچھ بولیں گے اور معنی کچھ اور ہوگا۔ تو اسی طرح یہاں پر یہ کوڈ ورڈ ہے، یہ بولا الف لام میم، الف لام میم، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جبریل امین کے ذریعے قرآن کو نازل فرمایا، یہ ایک تفسیر اس کی بیان کی گئی ہے۔ تو اس لحاظ سے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی شان و عظمت یوں ظاہر ہوتی ہے کہ پہلی صورت میں تو یہ قرآن کی عظمت کو بیان کیا گیا، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، کہ الف لام میم اس کا مطلب ہے کہ مجھے قسم ہے، مجھے قسم ہے کہ اس کتاب کے اندر کسی طرح کا کوئی شک نہیں ہے، کسی طرح کا کوئی شک نہیں ہے، یہ قرآن کی عظمت کو بیان کیا ہے۔ اور دوسری صورت میں جب اس کا معنی کیا بنے گا کہ الف سے مراد اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات، لام سے مراد جبریل امین کی ذات، اور میم سے مراد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات، تو اس میں عظمت اس طرح ظاہر ہوتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا نام اپنے نام کے ساتھ ملا کے رکھا ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا نام اپنے نام کے ساتھ ملا کے رکھا ہے، یوں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان و عظمت یہ ظاہر ہوتی ہے۔ اس بات کو قاضی یاز مالکی رحمۃ اللہ تعالی نے بیان فرمایا۔ دیکھیے فرماتے ہیں وقال تعالی، اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، الف لام میم یہ کتاب، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ قال ابن عباس، ابن عباس فرماتے ہیں هذه الحروف اقسام اقسم اللہ تعالی بها، کہ یہ حروف قسمیں ہیں، اللہ نے اس کے ساتھ قسم یاد فرمائی ہے۔ وعنہ، اور ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے، وعن غیرہ، اور ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کے علاوہ سے اس کی اور بھی تفسیر مروی ہیں، فیہا غیر ذالک، اور بھی تفسیر مروی ہیں۔ مولا علی قاری رحمۃ اللہ تعالی نے لکھا ہے کہ یہ حروف مقطعات کی تقریباً 70 تفسیریں ذکر کی گئی ہیں۔ وقال سہل بن عبداللہ التستری، سہل بن عبداللہ التستری رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ الالف هو اللہ، الف سے مراد اللہ تبارک و تعالی، واللام، لام سے مراد جبریل، والمیم محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میم سے مراد محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ وحکا هذا القول السمرقندی ولم ينسبه الى سہل، کہ اس قول کو امام سمرقندی نے بھی نقل کیا ہے لیکن اس کو امام سہل بن عبداللہ تستری رحمۃ اللہ تعالی کی طرف منسوب
نہیں کیا. تو ممکن ہے کہ ان کو خود ہی یہ تفسیر آئی ہو, ان کے دل کے اندر بھی اللہ نے یہ تفسیر اتاری ہو تو انہوں نے اس کو ذکر کر دیا. سہل بن عبداللہ تستری رحمۃ اللہ تعالی کو اللہ تبارک و تعالی نے عطا فرمائی تو انہوں نے اپنے طور پہ ذکر کیا, انہوں نے اپنے طور پر ذکر کیا ہے. یعنی یہاں بتانا یہ مقصود ہے قاضی ایاز مالکی رحمۃ اللہ تعالی کا کہ قول پہلے کس نے ذکر کیا؟ سہل بن عبداللہ التستری رحمۃ اللہ تعالی نے, وہ پہلے کے بزرگ ہیں. امام سمرقندی بھی اس قول کو ذکر کر رہے ہیں لیکن اپنے طور پہ ذکر کر رہے ہیں, سہل بن عبداللہ تستری رحمۃ اللہ تعالی کی طرف منسوب نہیں کر رہے. قاعدہ کیا ہے کہ منسوب کرنا چاہیے, منسوب کرنا چاہیے, لیکن علماء نے فرمایا کہ ممکن ہے کہ ان کو معلوم ہی نہ ہو کہ یہ سہل بن عبداللہ تستری رحمۃ اللہ تعالی بیان کر چکے ہیں, خود ان کے دل کے اندر یہ تفسیر آئی ہو, ٹھیک ہے, یا انہوں نے اسلاف سے, دیگر اسلاف سے جو سنا ہو اس کی روشنی میں اس کا یہ معنی بیان کیا ہو, ٹھیک ہے. تو دونوں نے ایک ہی بات کو بیان فرمایا ہے. وجعل معناه, اور اس کا معنی یہ بیان کیا کہ اللہ انزل جبریل علی محمد بهذا القرآن لا ریب فیہ, اللہ وہ ہے کہ جس نے جبریل امین کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ قرآن لے کر بھیجا کہ جس میں کسی طرح کا کوئی شک نہیں ہے. اب اس میں فضیلت کیسے ظاہر ہوگی وہ میں نے بیان کیا کہ وعلی الوجہ الاول, جب اس کو معنی لیں قسم کا کہ یہ کیا ہے, قسم ہے, تو یحتمل القسم ان هذا الکتاب حق لا ریب فیہ, کہ اس صورت میں اس قرآن کی عظمت ظاہر ہوگی کہ یہ وہ کتاب ہے کہ جو حق ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے, اس کی قسم اللہ تبارک و تعالی یاد فرما رہا ہے. اور دوسری صورت میں ثم فیہ من فضیلت قران اسمہ باسمہ نحو ما تقدم, یعنی اس دوسری صورت کے اندر کیا ہوگا, فضیلت کیسے ظاہر ہوگی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے نام کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کو ملایا ہوا ہے. اس کی تفصیل پیچھے ورفعنا لک ذکرک کے تحت گزر چکی کہ اللہ تبارک و تعالی نے کس کس مقام پر کیسے کیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کو اپنے نام کے ساتھ ملایا ہوا ہے. آگے مزید ایک اور آیت ذکر کرتے ہیں قاضی ایاز مالکی رحمۃ اللہ تعالی. قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالی سورہ قاف میں فرماتا ہے کہ قاف والقرآن المجید, قاف اور قرآن مجید کی قسم. قاف کیا ہے؟ تو قاف سے مراد مختلف اقوال ہیں. ایک قول تو یہ ہے کہ قاف سے مراد بھی قرآن ہی ہے, قاف سے مراد بھی قرآن ہی ہے. قرآن کا پہلا لفظ کیا ہے؟ قاف, تو پہلا لفظ ذکر کر کے قرآن کی طرف اشارہ کر دیا, یعنی قرآن, مجھے قرآن مجید کی قسم. اور ایک قول یہ ہے کہ یہاں قاف سے مراد اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے, اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام جو قاف سے شروع ہوتے ہیں جیسے قادر, قاہر, یہ الفاظ ہیں, ان کی یہ ان ناموں کی طرف اشارہ ہے, ان ناموں کی طرف اشارہ ہے. اور ایک قول یہ ہے کہ قاف سے مراد یہ ایک پہاڑ ہے, قاف سے مراد ایک پہاڑ ہے کہ جس نے پوری زمین کو اپنے گھیرے میں لیا ہوا ہے, پوری زمین کو اپنے گھیرے میں لیا ہوا ہے, جس کو کوہ قاف کہا جاتا ہے, کوہ قاف کہا جاتا ہے. یہ بھی ایک قول اس آیت کی تفسیر کے اندر ذکر کیا گیا ہے. اور ایک قول یہ ہے کہ یہاں پر اللہ تبارک و تعالی نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دل اقدس کی قوت کی قسم یاد فرمائی ہے. قوت کس سے آتا ہے؟ قاف سے آتا ہے, قوت قاف سے آتا ہے. تو مطلب یہ ہے کہ مجھے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دل کی قوت کی قسم, دل کی قوت کی قسم کہ دل کو اللہ نے ایسا بنایا کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام کو بھی اٹھا سکتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے دیدار کو بھی برداشت کر سکتا ہے. تو قلب مبارک کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنا مضبوط بنایا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دیدار کی جو تاب ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دل اقدس برداشت کر سکتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ کی رویت کو بھی, اس کو بھی برداشت کیا, یعنی اس کی تاب کو بھی برداشت کیا. اور اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام, وہ کلام کے جو پہاڑوں پر نازل ہو تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں, ذرے ذرے ہو جائیں. جب اونٹنی پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرما ہو اور اس وقت وحی نازل ہو تو اونٹنی بیٹھ جایا کرتی تھی, ٹھیک ہے. صحابہ کرام علیہم رضوان کی ران پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام آرام فرما رہے ہو تو ان کو محسوس ہو کہ گویا کہ ران ٹوٹ جائے گی. ایسا بھاری بوجھ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو روحانی اس کا محسوس ہوتا تھا, لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے دل اقدس کو ایسی قوت عطا فرمائی تھی کہ اس بوجھ کو آپ علیہ الصلوۃ والسلام برداشت فرما لیا کرتے تھے. تو یہاں پر قاف سے مراد اشارہ ہے قوت قلب محمد کی طرف.
یعنی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دل کی قوت کی طرف کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس دل کی قوت کی قسم یاد فرماتا ہے جس سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے دل اقدس کی قوت کی اہمیت ہمارے سامنے ظاہر ہوتی ہے۔ فرمایا وقال ابن عطا فرماتے ہیں کہ فی قولہ تعالی، اللہ تبارک و تعالیٰ کے قول قاف والقرآن المجید، اس کی تفسیر میں یہ فرماتے ہیں کہ اقسم بقوت قلب حبیبہ، اقسم بقوت قلب حبیبہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت میں اپنے حبیب محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دل کی قوت کی قسم یاد فرمائی ہے، حیث حمل الخطاب والمشاہدہ، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے خطاب کی جو تاب تھی اس کو بھی برداشت کیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی دیدار کی جو تاب تھی اس کو بھی برداشت کیا۔ وَلَمْ يُؤَثِّرْ ذَلِكَ فِيهِ لِعُلُوِّ حَالِهِ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے دل اقدس کو جو بلند ہمتی عطا فرمائی تھی، جو قوت عطا فرمائی تھی، اس وجہ سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام پر اس کا اثر نہ ہوا۔ یعنی جیسے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام زمین پر تشریف فرما ہو گئے تھے، بے ہوش ہو گئے تھے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ایسا معاملہ نہ ہوا۔ وقیلا، اور کہا گیا ہے کہ یہ قاف نام ہے قرآن کا، ہوا اسم للقرآن۔ وقیلا، اور ایک قول یہ ہے کہ ہوا اسم للہ تعالی، یہ کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام کی طرف اشارہ ہے، قاہر، قادر، قدیر وغیرہ کی طرف۔ وقیلا، اور کہا گیا ہے کہ جبل محیط بالارض، کہ اس سے مراد کیا ہے؟ وہ پہاڑ ہے کہ جس نے پوری زمین کو گھیرا ہوا ہے۔ وقیل غیر ذالک، اور اس کے علاوہ اور بھی اس آیت کی تفسیر کی گئی ہے۔ آگے فرماتے ہیں ایک اور آیت کہ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالی نے دو مقامات پر نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی معراج کا تذکرہ کیا ہے، ایک معراج کا ابتدائی حصہ اور دوسرے میں معراج کا انتہائی حصہ۔ پہلا سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر، کہ پاک ہے وہ ذات کے جو اپنے بندے کو رات کے مختصر حصے میں مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ لے گئی، وہ مسجد اقصیٰ کے جس کے ارد گرد ہم نے برکت دی ہے تاکہ ہم اس کو اپنی نشانیاں دکھائیں، اور بے شک وہ سننے والا اور دیکھنے والا ہے۔ ایک تو یہ ہے معراج کا ابتدائی حصہ، اور دوسرا معراج کا انتہائی حصہ جو ہے وہ سورہ والنجم میں بیان کیا ہے۔ سورہ والنجم کی 18 آیتوں کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے معراج کے اگلے حصے کو بیان کیا ہے۔ تو والنجم اذا ہوا، والنجم اذا ہوا، کہ مجھے نجم کی قسم جب وہ اترے۔ تو نجم سے مراد کیا ہے؟ ایک قول کے مطابق یہاں پر نجم سے مراد نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات ہے، اور یہ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان کیا ہے۔ اس کو امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان کیا ہے کہ نجم سے مراد نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات ہے۔ نجم ویسے یہ ایک قول کے مطابق سریا کو بولتے ہیں۔ سریا یہ چند ستاروں کا ایک جھمگٹا ہے کہ جو بالکل الگ سے نظر آتا ہے، بالکل الگ سے نظر آتا ہے، چمکتا دمکتا نظر آتا ہے، الگ بالکل۔ تو چونکہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بھی اپنی چمک دمک میں منفرد ہیں، الگ ہیں بالکل حضور علیہ الصلوۃ والسلام چمک دمک کے اندر، تو اس لیے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو نجم کہا ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو نجم کہا ہے۔ فرمایا والنجم اذا ہوا، اعلی حضرت ترجمہ فرماتے ہیں کہ مجھے اس چمکتے دمکتے ستارے محمد کی قسم، اس چمکتے ستارے محمد کی قسم، یعنی امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ کی تفسیر کے مطابق اذا ہوا، جب وہ معراج سے نیچے آئے، امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جو اذا ہوا کا معنی ہے اس کے دونوں معنی بنتے ہیں۔ ایک تو یہ کہ معراج کر کے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نیچے تشریف لا رہے تھے، تو والنجم اذا ہوا، مجھے چمکتے ستارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی قسم جب وہ معراج سے واپس تشریف لا رہے تھے۔ اور ہوا کا ایک معنی اوپر چڑھنا بھی ہوتا ہے، اوپر چڑھنا بھی ہوتا ہے۔ جب اس کا معنی ہویت ہوگا، اس کا مصدر ہویت ہوگا تو اس کا مطلب ہوگا کہ اوپر چڑھنا، اور ہویت ہوگا اس کا مصدر تو اس کا مطلب ہوگا کہ نیچے اترنا، اوپر چڑھنا اور نیچے آنا۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے معراج میں اوپر جانے کی بھی اللہ تبارک و تعالی نے قسم یاد فرمائی، اور معراج سے واپس تشریف لانے کی بھی اللہ تبارک و تعالی نے
قسم یاد فرمائیں کہ مجھے اس چمکتے ستارے محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی قسم جب وہ معراج سے واپس آئے یا معراج کو تشریف لے جا رہے تھے. ٹھیک ہے. اور ایک روایت یہ ہے امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی سے کہ آپ فرماتے ہیں کہ یہاں پر نجم سے مراد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دل ہے، حضور علیہ السلام کا دل ہے. اور ہوا کا مطلب ہے کہ جس کو انوار سے بھر دیا گیا ہو، جس کو نور سے بھر دیا گیا ہو. یعنی مجھے محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دل کی قسم جب انہیں انوار سے بھر دیا گیا، نور سے بھر دیا گیا، یعنی آپ علیہ السلام کے نورانی دل کی قسم اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے اس کلام کے اندر یاد فرمائی ہے. فرمایا وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَى، وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَى یعنی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دل کی قسم جس کے اندر نور ہی نور بھرے ہوئے ہیں. اور ایک مطلب ہے اذا ہوا کا کہ والنجم محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دل کی قسم انقطع عن غیر اللہ کہ جو صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف متوجہ ہے. یعنی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو جو مقام رفیع اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمائے ہیں، تو آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندوں میں سب سے بڑھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرنے والے ہیں. سب سے بڑھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرنے والے ہیں. اور شکر کا بہترین طریقہ حضور علیہ السلام کا یہ ہے کہ آپ علیہ السلام ہما وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر متوجہ رہتے تھے. اور اللہ نے یہ کمال حضور علیہ السلام کو عطا فرمایا تھا کہ مخلوق کے ساتھ آپ کا معاملہ رہتا، لیکن مخلوق کے ساتھ رہنے کی وجہ سے آپ کی توجہ خالق سے نہیں ہٹا کرتے تھے، خالق کی طرف آپ علیہ السلام متوجہ رہتے تھے. تو والنجم اذا ہوا کا مطلب ہے کہ محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دل کی قسم جو صرف اپنے رب عز و جل کی طرف متوجہ رہتا ہے. وقال جعفر بن محمد فی تفسیر قوله والنجم اذا ہوا انہ محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کہ جعفر بن محمد رضی اللہ تعالیٰ عنہما والنجم اذا ہوا کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ والنجم سے مراد محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہے. وقال اور ایک یہ بھی فرمایا آپ نے کہ النجم قلب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نجم سے مراد یہاں پر محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا دل مبارک ہے. اب ہوا کا مطلب کیا ہوگا؟ دو مطلب ہوں گے. ان شرح من الانوار کہ جس کو انوار سے بھر دیا گیا، جس کو انوار سے بھر دیا گیا. وقال اور ایک معنی اس کا بنے گا انقطع عن غیر اللہ کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ تمام سے منقطع ہو کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف متوجہ ہے، مخلوق کے کام بنا رہے ہیں، مخلوق کے ساتھ معاملات کر رہے ہیں، مخلوق کی دیکھ بھال کر رہے ہیں، ان کی ہدایت کے سامان کر رہے ہیں، ان کی بھلائی والے معاملات کر رہے ہیں، لیکن دل کس کی طرف متوجہ ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف متوجہ ہے. حضور علیہ السلام کے مبارک ناموں میں سے ایک نام النجم بھی ہے، نجم بھی ہے، جس کو اردو میں عام طور پر ہم نجم پڑھتے ہیں، نجم پڑھا جاتا ہے عام طور پر، تو ورنہ نام ہے نجم، نام نجم ہے. ٹھیک ہے. اگلا ایک اور قسم کا مقام ارشاد فرماتے ہیں، وہ ہے سورہ والفجر کی ابتدا کے اندر کہ والفجر ولیال عشر کہ مجھے فجر کی قسم اور 10 راتوں کی قسم، 10 راتوں کی قسم. فجر سے مراد ایک تو یہی فجر کا وقت، ٹھیک ہے، کہ فجر کا وقت صبح کی قسم، مجھے صبح کے وقت کی قسم اور 10 راتوں کی قسم. ایک تفسیر تو اس کی یہ ہے، 10 راتوں سے مراد یہاں پر ذی الحجہ کی 10 راتیں یا محرم کی 10 راتیں، مختلف اس کے بارے میں اقوال ہیں. فجر کی قسم یعنی صبح کے وقت کی قسم. ابن عطا فرماتے ہیں کہ یہاں پر بھی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات گرامی مراد ہے. کیسے مراد ہے؟ کہ فجر کا جو معنی ہے عربی زبان کے اندر، فجر کا لفظ جہاں استعمال ہوتا ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کا منبع، کسی چیز کا منبع یعنی ماخذ، کہ جہاں سے کسی چیز کی ابتدا ہو، جہاں سے کسی چیز کی ابتدا ہو. صبح ہوتی ہے تو صبح سے روشنی کی ابتدا ہوتی ہے، صبح سے روشنی کی ابتدا ہوتی ہے. تو اس لیے صبح کے وقت کو کیا بولتے ہیں؟ فجر کا وقت بولتے ہیں، کہ اس وقت سے صبح کے وقت سے روشنی کی ابتدا یہ ہوتی ہے. تو یعنی صبح کیا بنتی ہے؟ روشنی کا منبع بنتی ہے، روشنی کا منبع بنتی ہے. صبح صادق ہوگی، اب اس کے جو ہے اس سے کیا ہوگی؟ روشنی پھیلنا شروع ہو جائے گی. اسی طرح قرآن پاک میں
اللہ تبارک و تعالی نے سیدنا موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم کا تذکرہ کیا کہ انہوں نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے پانی طلب کیا، آپ سے پانی طلب کیا، تو موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا عصا مبارک پتھر پر مارا، فَانْفَجَرَتْ مِنْ حُسْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا، کہ اس میں سے کیا ہو گئے 12 پانی کے چشمے جاری ہو گئے۔ یہاں پر بھی کیا ہے، فجر کا، انفجار کا لفظ استعمال ہوا ہے، جس کا مطلب پھوٹ پڑنا، پھوٹ پڑنا یعنی پانی کے چشمے بہہ پڑے۔ تو فجر کا معنی کیا بنتا ہے کہ وہ مقام، وہ شے کہ جس سے کسی چیز کی ابتدا ہو، جو کسی چیز کے لیے ماخذ اور منبع ہو۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہر خیر کا منبع ہے، ہر خیر کا منبع ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے ہی ہر خیر لوگوں کو ملتی ہے، اور سب سے بڑھ کر یہ بات کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے ہی ایمان جاری ہوا ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی وجہ سے ہی ایمان ملا ہے۔ اور یہی معنی ابن عطا بیان کرتے ہیں کہ مراد یہ ہے کہ الفجر محمد صلی اللہ علیہ وسلم لأن منہ تفجر الایمان، اس لیے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات ہی سے ایمان کیا ہے، پھوٹ کر دوسروں تک پہنچا ہے، نکل کر دوسروں تک پہنچا ہے۔ اس لیے یہاں پر فجر سے مراد کیا ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے۔ دیکھیے وقال ابن عطاء، ابن عطاء کہتے ہیں فی قولہ تعالی، اللہ تبارک و تعالی کے فرمان، والفجر، فجر کی قسم، ولیال عشر، اور 10 راتوں کی قسم۔ ابن عطاء کہتے ہیں کہ اس سے مراد، الفجر سے مراد محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، لأن منہ تفجر الایمان، اس لیے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے ہی ایمان جو ہے وہ دوسروں تک پہنچا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے میں ایمان کی جو حلاوت ہے وہ عطا فرمائے، اور ہمارے ایمان کی اللہ تبارک و تعالی حفاظت فرمائے۔ یہاں پر ہماری فصل رابع مکمل ہو گئی۔ اللہ تبارک و تعالی نے جو قسمیں یاد فرمائی ہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے، ان میں سے کچھ مقامات قاضی ایاز مالکی رحمۃ اللہ تعالی نے اس مقام پہ ذکر کی ہیں۔ اگلی جو فصل خامس ہے اس میں بھی قاضی ایاز مالکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے اللہ نے جو قسمیں یاد فرمائی ہیں انہی کو ذکر کیا ہے، انہی کو ذکر کیا ہے، لیکن ساتھ ہی ساتھ ان قسموں کو یاد فرما کر ان پر نتیجہ کیا مرتب ہوا، جواب قسم ان کا کیا ہوا، کہ اس قسم یاد فرما کر اللہ تبارک و تعالی نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مقام رفیع کو بیان کرتا ہے، کسی نہ کسی بات کو بیان کرتا ہے کہ یہ قسم اس لیے، یہ قسم اس لیے ہے۔ اس بات کو قاضی ایاز مالکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فصل خامس کے اندر بیان کریں گے، کچھ مقامات اس کے اندر ذکر کریں گے، سورہ والضحیٰ، سورہ والنجم، ان کو ذکر کریں گے انشاءاللہ تبارک و تعالی۔ ہم بھی اپنے اگلے سلسلے کے اندر، اگلے سبق کے اندر انشاءاللہ اسی فصل کو ذکر کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سچی عقیدت اور محبت عطا فرمائے۔ جو کچھ ہم نے سنا ہے، جو کچھ پڑھا ہے، جو بیان کیا ہے، اللہ تبارک و تعالی سب کو شرف قبولیت عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ تیرے خلق کو حق نے عظیم کہا، تیری خلق کو حق نے جمیل کیا۔